فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ رب العالمین کی راہ کے سپاہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہے۔ نبی پر تھی قربان جان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے، تو آپ بتائیے گا کیا ہم صحابہ کرام کی قربانیوں پر قربان نہ جائیں؟ کفار و قریش، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و قریش کی جانب سے جو ایلچی بنا کر کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا گیا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا۔ جی ہاں، عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو تعلق تھا، اس منظر کو دیکھ کر کے جو اطاعت، جو فرما برداری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عروہ بن مسعود ثقفی بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ میں نے حبشہ کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کو دیکھا، نجاشی کے ساتھی ان کی وہ تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ وہ کھنکار کر کے تھوکتے ہیں تو وہ تھوک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ تھوک کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں جب کوئی بات بتاتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہو، بالکل خاموشی، بالکل سناٹا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے صحابہ کرام اس پانی کے لیے بھی لڑ پڑے۔ ان کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اونچی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، نبی پر تھی قربان جان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ حالات بیان کر رہے ہیں، کفار و قریش کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا یہ خوبصورت اور حسین منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ میں نے بڑے بڑے درباروں کا رخ کیا، بڑے بڑے درباروں میں گیا، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی طرح ان کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر چھاؤں میں، ہر دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کا ایک لمبا باب ہے۔
ان کا ایک لمبا سلسلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی داستانیں بڑی لمبی ہے. ہر چھاؤں میں، ہر دھوپ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیوں کو دیا، قربانیوں کو پیش کیا. مکہ میں مشق ستم بنے، غزوات میں بڑی بے باکی کے ساتھ لڑے، لیکن پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، بلکہ ان کی قربانیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ان کے ایمان میں، ان کی قربانیوں کی ہمت میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہا. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی جو مصیبتیں راہ خدا میں ان پر واقع ہوئی ہے، وہ نہ کمزور ہوئے، نہ بزدل ہوئے، نہ کفار کے سامنے دبے. جی ہاں، مضبوط چٹان پہاڑ کی طرح وہ کفار کے سامنے ڈٹے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتے رہے. نبی نے کہا کر دکھایا. جی ہاں، اور اللہ رب العالمین جو ثابت قدم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، جن کے پائے استقلال میں دراڑ نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ اپنا دوست بناتا ہے. وما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ. اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام جو راہ خدا میں واقع ہونے والی ان پر جو مصیبتیں، جو پہاڑ تھے، اس میں، ان مصیبتوں میں ڈٹ جانا، حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا، باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کرنا یا حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں. حق حق ہے اور حق سر چڑھ کر کے بولے گا. صحابہ اکرام کو معلوم تھا، وہ پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے، حق کے لیے قربانیاں دیتے رہے. تو یہی سبق میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ منہج سلف ہے. جی ہاں، یہاں پر پائے استقلال ہونے چاہیے، یہاں پر پائے استقلال میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، پاؤں میں لغزشیں نہیں آنی چاہیے. مضبوط پہاڑوں کی طرح اس منہج سلف پر ڈٹے رہنا ہے. جو باطل ہے وہ باطل ہی رہے گا، جو حق ہے وہ حق ہی رہے گا. باطل اور حق میں خلط ملط یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ منہج سلف ہے. یہاں پر باتیں کہی جاتی ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں، یہ بھی وہ بھی، نہیں. وضاحت ہونی چاہیے، تمیز ہونی چاہیے کہ آپ منہج سلف کے پیروکار ہیں. آپ بتائیے لوگوں کو بے دھڑک ہو کر کے. تمیز ہونی چاہیے کہ آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کا چلنا بتائیں لوگوں کو کہ واقعی آپ کتاب و سنت پر چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانیاں دی ہے، لیکن ان قربانیوں کے باوجود ان کے پائے استقلال میں دراڑ نہیں آئی، بلکہ ان کی ہمتوں میں اور مضبوطی پیدا ہوئی، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہا. جی ہاں، صحابہ تو صحابہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے خلوص، ایثار و قربانی کی کیا بات کرے. سبحان اللہ. صحابیات کو بھی دیکھے، صحابیات کے ایمان کو بھی دیکھے، کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنا مضبوط ان کا منہج تھا. کیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت تھی. سبحان اللہ. جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. جی، مکہ کی عورتیں گھبراہٹ کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر کے باہر راستے پر آتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی نظر آئے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پوچھے جائے، دریافت کیے جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. ایک انصاریہ خاتون کو ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ انصاریہ خاتون اس شخص سے پوچھتی ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو ہے، وہ شخص خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے۔ جی ہاں، پھر جواب دیتا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا باپ مارا گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے تم سے میرے باپ کے بارے میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا بھائی شہید کیا گیا، تمہارے بھائی کو مارا گیا۔ وہ خاتون تڑپتے ہوئے پکار اٹھتی ہے کہ مجھے میرے بھائی کے بارے میں نہیں، پہلے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا سہاگ اجاڑ دیا گیا ہے، تمہارے شوہر کو مار دیا گیا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں بتانے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ جب وہ خاتون یہ سب ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اطمینان کی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سلامت ہے، یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہے، آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ سلامت ہے، سب ٹھیک ہے، آپ نہیں ہے تو سب ختم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اطمینان کی سانس لی، اور کیا الفاظ کہے سبحان اللہ۔ بھائی مارا گیا، جی باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، شوہر مارا گیا، اتنی بڑی قربانیاں، اور ان سب کے باوجود پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے ہیں۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں، اسی لیے مکہ میں کبھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پسینے سے تر ہونے والی یہ ریت نظر آتی ہے تو کبھی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر بار، لخت جگر، بیوی وغیرہ کو چھوڑ کر کے عازم مدینۃ الرسول ہونا نظروں کے سامنے آتا ہے۔ بڑی بے باکی کے ساتھ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، نبی پر تھی قربان جانے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، بڑی طویل داستان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کی ہے۔ اور آج کچھ جاہل لوگ یا خود دوسرے تعبیرات انہیں دیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ سن کر کے نالاں ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ میرے بھائیوں، اپنا خون نچڑ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شجرہ اسلام کو سیراب کیا ہے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا ہونے نہیں دیا ہے۔ جی ہاں، قربانیوں پر قربانیاں دیتے گئے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرتے گئے۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں، ان کے خلوص، ان کے ایثار و قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا لمبا ہے۔ یہ مختصر سی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منہج سلف پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔